إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس شہید دلاور پہ لاکھوں سلام، جس کو جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جس کے کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جس پہ صفات خنجر چلاتے رہے، اس شہید کے افسر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جو جوانان جنت کا سالار ہے، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، جو سراپے محبوب غفار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، اس صداقت کے پیکر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ معزز و محترم سامعین زید شام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہماری یہ مجلس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ واقعہ کربلا ایک ایسا اندوہناک واقعہ ہے کہ اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے جس کو قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے، جس میں اصحاب کہف کا واقعہ بہت مشہور ہے، اور یہ واقعات قرآن نے اس وجہ سے ذکر کیے تاکہ قرآن کے نزول سے پہلے کے واقعات قرآن میں اس وجہ سے آئے، ذکر کیے تاکہ لوگ قیامت تک کے لیے اسے پڑھیں، سنیں اور عبرت حاصل کریں۔ اور نزول قرآن کے بعد بھی واقعات کا ذکر کرنا گویا کہ یہی عبرت، سبق اور پیغام کے طور پر ہم اسے لینا چاہیے اور اس سے پیغام حاصل کرنا چاہیے اور سبق اور درس حاصل کرنا چاہیے۔ واقعہ کربلا بھی اسی طرح بیشتر واقعات میں سے ایک ایسا اندوہناک واقعہ ہے جو تاریخ، اگر تاریخ کی اوراق پلٹتے رہیں، تاریخ ڈھونڈتی رہے تو اس کا ثانی کوئی واقعہ نہیں ملے گا، مگر یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس کی محرکات کیا تھے، اسباب کیا تھے، وجوہات کیا تھی۔ حالانکہ شہادتیں پہلے بھی ہو چکی تھیں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے پہلے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جام شہادت نوش فرما چکے تھے، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، عثمان غنی کی شہادت ہے، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کی شہادت ہے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ دیگر جلیل القدر صحابہ مختلف جنگوں میں، معرکوں میں شہید ہوتے رہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کی شہادت کو وہ عروج، وہ بام، وہ شہرت، وہ رفت نہیں ملی جو عروج امام علی مقام امام حسین کی شہادت کی ملا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کی شہادت کا ذکر پہلے فرما دیا تھا
کہ من بعدی 30 سنۃ، میرے بعد 30 سال کے بعد ایک امت آئے گی وہ میرے اس شہزادے کو قتل کرے۔ شہرت صحابہ کرام کے اندر یہ بات گردش کرنے لگی، چرچا ہونے لگا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ اور امام الکریم جنگ صفین سے واپس پلٹے تو آپ نے بھی نشاندہی فرما دی کہ اس جگہ پہ امام حسین کا لاشا دے گا، خیمے لگیں گے، گھوڑے باندھے جائیں گے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ایک واقعہ رونما ہو۔ پھر اس سے بڑی شہادت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ پاک آقا علیہ السلام نے اس سرزمین کربلا کی مٹی ایک شیشی میں بند کر کے حضرت ام سلمہ کو عطا کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا شہزادہ شہید ہو گیا ہے۔ یہ کچھ وجوہات ہیں اور بھی بے شمار ہیں، مگر چند ایک مثالیں میں نے اس لیے گنوائیں کہ آقا علیہ السلام نے پہلے ہی اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر صحابہ کو فرما دی تھی۔ اب یاد رکھیں، تھوڑا سا محل وقوع میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ایک طرف مکہ المکرمہ ہے، ایک طرف مدینہ ہے، ایک جانب شام ہے جس کا دارالخلافہ دمشق ہے، ایک طرف کوفہ ہے، ایک طرف بصرہ ہے۔ یہ کچھ اسٹیٹ ہیں یہ ذہن میں رکھنی، یعنی ممالک ہیں، ایک کو ذہن میں رکھ کر واقع کربلا کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد مکہ سے مدینہ، آقا علیہ السلام کا 10 سالہ وہ زندگی مبارک مدینہ کی ہجرت کے بعد، پھر آگے 30 سالہ خلفائے راشدین کا دور، اس کے بعد امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کا دور ہے۔ جب ہم نام حضرت امیر معاویہ کا لیتے ہیں تو یہاں پر بھی کچھ غلط تصورات جنم لیتے ہیں۔ وہ ایک جملے میں یہ عرض کروں کہ حضرت امیر معاویہ کی شخصیت باعث نظاری ہونی چاہیے۔ آپ بھی اسی طرح صحابی ہیں جس طرح باقی صحابہ کرام ہیں۔ آپ کی شان، آپ کا مرتبہ، مقام اسی قطار میں اگر رکھا جائے صحابہ کو تو آپ بھی اسی قطار میں آتے ہیں، نہ نیچے ہیں نہ اوپر ہیں۔ جو باقی صحابہ کرام کی ایک تسلسل ہے، ایک لڑی ہے، اس لڑی کا ایک موتی حضرت امیر معاویہ بھی ہے۔ تو ان کی شان، ان کی رفعت بلندی کو معاذ اللہ کم کرنے کی کوشش نہ کی جائے، وہ بھی صحابی ہے۔ تو آپ کا دور خلافت جب ہوا تو آپ کا تخت تھا دمشق میں، شام میں۔ دور حکومت آپ کا بڑے خوبصورت پیرائی میں ہوا۔ کچھ اجتہادی، ہم انہیں غلطیاں نہیں کہیں گے، اگر ان کے اجتہادی فیصلے ہیں تو ہم اپنے کم علم پر انہیں پرکھنے کی کوشش نہ کریں کہ وہ صحیح تھے یا غلط تھے، یا ایسے ہونا چاہیے تھا وہ ایسے تھے۔ یہ ہماری کم علمی ہے، لیکن وہ صحابی ہے۔ دور حکومت جب آپ کا وقت آخر ہوا تو آپ کا بیٹا یزید، اب یاد رکھ لیں کہ کسی پیر کا بیٹا پیر نہیں بن سکتا، کسی عالم کا، مفتی کا، مفکر، مجتہد، بڑے سے بڑا دین میں، عبادت میں، تقویٰ میں بڑے سے بڑا کوئی منزل پا لے، اس کا بیٹا اسی مقام پر کبھی بھی نہیں آتا، آ نہیں سکتا۔ یہ ہے وہ یہاں پہ بھی غلط تصور ہے کہ چونکہ دیکھیں جی وہ تو یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا تو وہ شہزادہ تھا، یہاں سے غلطی جنم لیتی ہے۔ نہیں، وہ شہزادہ نہیں تھا، اس کا کردار تاریخ میں آتا ہے اور سیرت کی، سیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ اوباش تھا، جس طرح میرے آقا نے نشاندہی فرما دی تھی۔ وہ شرابی تھا، بے عمل تھا، زانی تھا، کوئی برا فعل ایسا کہ اس میں موجود نہ ہو، وہ ایسا شخص تھا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ جس طرح کی حکومت امیر معاویہ کی گزری ہے اسی طرح میں بھی اس تخت پر براجمان ہوں، میں وہ حکومت کروں۔ تو حکومت کے لیے رائے کی ضرورت ہوتی ہے،
بیعت کی ضرورت ہوتی ہے، ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تینوں لفظ ایک ہی معنی ہے اس کا۔ اس نے بیعت لینے کے لیے سب سے پہلے مدینہ میں خط لکھا۔ مدینہ المنورہ میں اس وقت چونکہ عرصہ بیت چکا تھا، خلفائے راشدین کا دور گزر چکا تھا، تو 60 سال بیت چکے تھے، وہ ان سے 10 سال نکالے 10 سالہ ہجری دور کے، تو 50 سال میں جو صحابہ آقا علیہ السلام کے شروع میں تھے، چھوٹی عمر میں تھے، اب وہ صحابہ جو زندہ تھے اس دور میں وہ بڑی عمر تک پہنچ چکے تھے، بڑے اولو العزم صحابہ بن چکے تھے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عمر موجود تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر موجود تھے، اور تیسرے جو جلیل القدر امام علی مقام امام حسین موجود تھے۔ اس نے لکھا کہ آپ میری بیعت کریں، میں حکومت کرنا چاہتا ہوں، تو ان تینوں نے اس لعین کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ دوبارہ معاملہ پہنچا اس کے دربار تک، اس نے مزید سختی کرنے کا ارادہ کیا کہ ان کے ساتھ سختی کر کے انہیں گرفتار کر کے میرے پاس پہنچا دیا جائے۔ جب یہ سختی کا دوبارہ حکم نامہ جاری ہوا تو امام علی مقام امام حسین نے مدینہ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا کہ یہ خون ریزی میں مدینہ کے شہر میں نہیں ہونے، میرے آقا یہاں پہ جلوہ افروز ہے، مدینہ کی پاک گلیاں ہیں، مدینہ کی حرمت ہے، میں اس حرمت کو پامال نہیں ہونے دوں۔ اس وجہ سے آپ نے اپنے اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو جمع کیا اور مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ابھی یہ جو ہجرت ہو رہی تھی یہ ذوالحج کا مہینہ تھا، ذوالحج کے مہینے میں لوگ حج کے لیے آ رہے تھے اور امام پاک مدینہ چھوڑ رہے تھے۔ ہم لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، زیارت مدینہ کرتے ہیں، دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے، لیکن وہ ثواب، وہ ساری جو فضائل کمالات اس خاطر کہ اس شہر مدینہ میں خون ریزی نہ ہو۔ جب آپ مکہ پہنچے تو ادھر کوفہ کے جو حالات تھے، میں آپ کو عرض کر چکا کہ کوفہ میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کے چاہنے والے لوگ کثرت سے تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے کثرت سے لوگ موجود تھے۔ تو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج تھوڑا سا انداز میں نے بدلا ہے کہ یہ واقعہ آپ کو اس طرح سبقن بتایا جائے کہ حکمت کیا تھی، وجہ کیا تھی۔ یہ جوشیلے انداز میں یہ بیان نہیں ہو سکتا، تو یہ کہانی کی صورت میں آپ کو میں آج سنا رہا ہوں تاکہ زندگی بھر یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے کہ اس میں کون کون سے افراد تھے، کون کون سے کردار تھے اور کیا وجوہات ہیں۔ اب کوفہ میں چونکہ شیعان علی شیعہ اس کو کہتے ہیں جو ایک گروہ ہوتا ہے، اب اس وقت 3 گروہ تھے حضرت علی المرتضیٰ سے، ایک محبت کرنے والے معتدل، ایک کثرت سے مبالغہ کرنے والے یعنی خدا سے ملانے والے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ عزت دینے والے، ایک وہ طبقہ تھا، ایک وہ طبقہ تھا تیسرا جو خارجی تھا، وہ حضرت علی المرتضیٰ کو اچھا نہیں سمجھے، لیکن ان میں جو کثرت تھی وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے کوفہ میں۔ انہوں نے خطوط لکھے مکہ میں کہ اے امام آپ کوفہ میں آئیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خطوط اتنی کثرت سے لکھے کہ ان کی تعداد 12,000 تک چلی گئی۔ حالانکہ اس وقت کوئی موبائل کا دور نہیں تھا، کوئی ذرائع اور نہیں تھے، خطوط کے ذریعے ہی پیغام رسانی کا سلسلہ ہو رہا تھا۔ جب کثرت سے گئے تو آپ نے مشاورت سے فیصلہ کیا کہ مجھے کوفہ میں جانے کے بجائے، توجہ میری طرف، مجھے کوفہ میں جانے کے بجائے میں پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں کہ وہ وہاں کا جائزہ لیں، وہاں پہ حالات کیسے ہیں، وہ مجھے لکھیں گے، پھر تب میں جاؤں گا۔ اب دیکھیں یہاں کے حالات، اگر کوئی شخص کراچی یا لاہور بیٹھا ہو تو اسی خطوط جائیں تو اسے اندازہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ خود یہاں نہ آئے، مری کے حالات کا جائزہ نہ لے، یا کوئی اپنا پیغمبر نہ بھیجے، کوئی رسول نہ بھیجے، کوئی ایلچی بنا کر نہ بھیجے۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ گئے، ان کے ساتھ 2 چھوٹے شہزادے محمد اور ابراہیم ان کے بیٹے تھے۔ یہ حضرت مسلم بن عقیل کی اولاد میں سے تھے جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کی اولاد میں سے آ رہے تھے۔ یعنی ایک یہ سمجھ لیں کہ ان میں جو رشتے تھے خونی، ان میں آپ کے بھانجے، آپ کے بھتیجے، آپ کے چچا زاد بھائی، اور اس کے علاوہ آپ کے ازواج مطہرات اور چند
دوسرے لوگ جو آپ سے حد درجہ محبت کرتے تھے، یہ اس پورے واقعے میں شامل ہوئے ہیں، جن میں اور محمد ہیں، چھوٹے شہزادے ہیں، یہ آپ کے بھانجے ہیں، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں جو حضرت جعفر کی اولاد میں سے تھے، حضرت مسلم بن عقیل کی اولاد میں سے ہے، حضرت امام حسن کی اولاد میں سے، یہ بھانجے بھتیجے اور جو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں مدینہ سے مکہ۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے تو وہاں پر پہلے دن 12,000 لوگوں نے بیعت کی، شام تک 18,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ جب آپ نے یہ صورتحال دیکھی، جائزہ لیا کہ لوگ بڑی کثرت سے بیعت کر رہے ہیں، آپ نے امام حسین کو لکھا کہ اے امام، آپ مکہ سے کوفہ تشریف لے آئے، حالات بہت سازگار ہیں، لوگ بڑی کثرت سے بیعت کر رہے ہیں، آپ یہاں پہ تشریف لے آئے، لوگ آپ کی استقبال کے لیے یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں۔ جب یہ بات لکھی، ادھر یہ معاملہ ہوا، جو یزید بیٹھا تھا کہاں پہ؟ دمشق میں تخت پر براجمان تھا، اس نے جب یہ حالات دیکھے تو اس نے اپنے ایک مشیر سے مشورہ کیا، وہ مشیر حضرت امیر معاویہ کا بھی مشیر رہا تھا، اس سے مشورہ لیا کہ ان صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے، تو اسے مشورہ دیا گیا کہ جو گورنر ہے کوفہ کا اسے معزول کر دیا جائے اور اپنا گورنر آپ وہاں پہ لگایا جائے۔ یہ سوچ جو ہے، یہ یزیدی سوچ آج تک بھی موجود ہے کہ جب ہماری حکومت آئے اپنے بندے لگائیں، جب دوسرے کی آئے تو وہ اپنے بندے لگائیں۔ اسی بھی یہ مشورہ دیا کہ نعمان ابن بشیر گورنر تھا کوفہ کا، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، یہ ایسا شخص تھا کہ جب یہ واقعہ رونما ہو چکا، حضرت سیدہ پاک سید زاکیہ جب دمشق پہنچ چکی تو اس دمشق سے مدینہ میں لے جانے والا یہ شخص تھا حضرت نعمان بن بشیر، یہ کوفہ کا اس وقت گورنر تھا، اسے معزول کر کے جو بصرہ میں گورنر تھا ابن زیاد، اسے وہاں سے ہٹا کر یہاں پر تعینات کر دیا کہ جو کوفہ میں جا کر اپنی اختیار سے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ابن زیاد جب داخل ہوا کوفہ میں تو بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ داخل ہوا، بڑے ایک امامہ پہنا ہوا، بڑے پر سوار، اس کے ساتھ 60-70 لوگ بھی گھوڑوں میں، ایک پروٹوکول کے ساتھ جب داخل ہوا تو چونکہ کوفہ کے لوگوں نے امام علی مقام کو بھی نہیں دیکھا ہوا تھا اور ابن زیاد کو بھی نہیں دیکھا ہوا تھا، ابن زیاد جب اس طریقے سے داخل ہوا تو کوفہ کے لوگ یہ سمجھے کہ امام علی مقام آ گئے ہیں، انہوں نے آگے بڑھ کر استقبال کیا، سلام کیا اور استقبال کے لیے جو طریقے تھے وہ اپنائے، لیکن ان میں سے کسی ایک شخص نے کہا کہ یہ ابن زیاد ہے، وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ امام علی مقام ہے، پیچھے ہٹ گئے ادھر۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا ابن زیاد نے کہ کوفہ کے جو جتنے بھی سرکردہ لوگ تھے، بڑی بڑی برادریوں والے، بڑی بڑی پگڑیوں والے، بڑے بڑے ناموں والے لوگ، ان کو اس نے اکٹھا کیا، بلایا، اجلاس کیا اور ان سے ایک تحریری معاہدہ لیا۔ یہ میں آپ کو ایک تاریخ کا ابن اسیر نے اس کو لکھا ہے البدایہ والنہایہ میں، مختلف تفاسیر کا، سیرت کی کتابوں کا آپ کو حوالہ میں نے دے دیا ہے، اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک کہانی کی شکل میں۔ تحریراً معاہدہ یہ ہوا کہ تم لوگ آج شام تک مسلم بن عقیل کی بیعت کو توڑ دو، نہ توڑا تو تمہیں قتل کر کے تمہاری لاش کو گھر کے سامنے لٹکا دیا جائے گا۔ ایک خوف و ہراس پیدا ہو گیا، جب قانون جس کے ہاتھ میں ہو، قانون حرکت میں آئے تو حالات ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، پل بھر میں یہی صورتحال ہوئی، وہ لوگ ڈر گئے، اپنی برادری والوں کو، رشتہ داروں کو بیعت توڑنے کا کہہ دیا۔ وہ لوگ جو شام تک 18,000 تھے، چند لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ رہ گئے، باقی سب بھاگ۔ یہ اسے کہتے ہیں کوفی لا یوفی، یعنی کوفہ والے وفا نہیں کرتے، انہوں نے وفا نہیں کی، ڈر کے مارے، اس نے ایک جملہ بولا، دھمکی دی، وہ ڈر کے مارے اپنے گھروں میں جا کر چھپ کر بیٹھ گئے۔ خط جا چکا تھا کہ اے امام آپ آ جائیں، امام پاک وہاں سے چل پڑے مکہ المکرمہ سے، اور اس ایسی شان سے چلے کہ جہاں جہاں بھی آبادیاں آتی ہیں
جو بھی آبادی آتی لوگ ساتھ شامل ہوتے، سلام کرتے، قدم بوسی کرتے، دعائیں کرواتے، امام پاک سے ملتے، پھر وہ قافلہ آگے چلتا رہا، لیکن بالآخر وہ لوگ ساتھ رہے جو شروع میں مدینہ سے چلے تھے۔ بارکیف راستے میں کافی لوگ ملتے، پھر چلے جاتے، پھر اور لوگ آ جاتے، پھر چلے جاتے۔ ایک جگہ پہ پہنچے تو امام پاک نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ کو فرمایا گیا کہ یہ اسی کرب و بلا کہتے ہیں، مصیبتوں والی جگہ، مصیبتوں والی سرزمین۔ آپ نے فرمایا کہ یہی ہمارا ٹھکانہ ہے، یہاں پہ خیمے لگا دیں، گھوڑے باندھ دیں، اور یہ ہماری منزل ہے، یہ ہماری مقتلگاہ ہے۔ وہاں پر خیمے لگ گئے۔ ادھر ابن زیاد نے حکم جاری کیا کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں سے ایک اہل بیت کے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے تھے، ان کے گھر سے مخبری ہوئی، جس کا خاوند اس عورت کا یزید کا بندہ تھا، اس نے جا کر مخبری کر دی۔ ابن زیاد کے فوجی آئے اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے یہی کہا کہ یا بیعت کر لو، اگر نہیں کرتے تو پھر قتل کے لیے تیار ہو لو۔ آپ نے مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا۔ وہ پہلے شہید ہیں حضرت مسلم بن عقیل، جو اس واقعے میں ابھی شہادت ہوئی۔ آپ کے 2 چھوٹے بیٹے وہ بھی موجود ہیں کوفہ میں۔ پھر حکم جاری ہوا انہیں بھی گرفتار کر کے لایا جائے۔ انہیں ڈھونڈ کے فوجی گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا۔ جیل کا جو دربان تھا اس نے کہا کہ شہزادوں، اس نے پہچان لیا، وہ اہل بیت کا محبت کرنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ شہزادوں، میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو، تمہارے چہروں سے پتہ چل رہا ہے، جو نبوت کا جو فیض یافتہ ہوتا ہے، جو شہزادہ ہوتا ہے، وہ اپنی شکل و صورت سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ تو میں نے پہچان لیا ہے، یوں کرو کہ رات ہوگی، میں دروازہ کھول دوں گا جیل کا، تم چلے جانا۔ قادسیہ سے قافلے مکہ جا رہے ہیں، وہاں سے ان کافروں کے ساتھ آپ دوبارہ مدینہ چلے جانا۔ وہ چھوٹے شہزادوں کو کیا خبر کہ کون سا راستہ کہاں جاتا ہے؟ وہ پوری رات کوفہ کی گلیوں میں پھرتے رہے، بالآخر صبح ہوئی تو وہ وہیں پہ کوفہ میں ہی موجود ہیں۔ اس کے فوجی درندے ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈ کر دوبارہ جب ایک خاتون کہیں پانی بھرنے جا رہی تھی تو 2 شہزادوں کو دیکھا تو انہیں لے کر گھر آ گئی، پانی پلایا، کھانا کھلایا، رات کو سلایا۔ تو اس کا بھی گھر خاوند جو ہے وہ ابن زیاد کا بندہ تھا۔ وہ جب گھر شام کو آیا تو آواز آ رہی تھی، اس نے پوچھا کہ کون سی آواز ہے؟ بی بی سہم گی۔ دوبارہ آواز آئی تو اس نے ساتھ کمرے میں دیکھا محمد اور ابراہیم آپس میں لپٹے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ پھر اس نے پوچھا تو وہ اسے پتہ چل گیا کہ یہ 2 شہزادے ہیں جن کی تلاش میں میں بھی پھر رہا ہوں۔ انہیں وہ لے گیا، راستے میں جا کر ان کے سر بھی تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ان کے سر لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو ابن زیاد نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ زندہ ان کو لانا ہے، تو نے قتل کیا درہم کے لالچ میں، دینار کے لالچ میں، دولت کے لالچ میں، تو میں نے تو زندہ گرفتار کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ درہم دینار سے بھی کیا، اسے وہ انعام نہ ملا، اور ان شہزادوں کے ساتھ بھی اس نے تن سے جدا کر دیا۔ دوستان محترم، ادھر قافلہ 9 محرم آ گئی۔ وہ جو حج سے چلے 15-20 دن کا سفر، راستے میں سہولتیں برداشت کی، 7 محرم کو پانی بند ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ایسی جگہ ہے، جب میں نے اس پر مزید غور کیا پورے محلے وقوع پر، تو ایک طرف دریائے فرات ہے، دوسری طرف دریائے دجلہ ہے، بیچ میں یہ قافلہ وہاں پہ رکا ہوا ہے۔ پانی بند، دریائے فرات زیادہ قریب ہے، اس کا پانی بند کر دیا، وہاں پہ پہرے شروع ہو گئے۔ اور پانی پہ پہرا لگ گیا۔ وہاں پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، عباس علمدار نام سنا ہے نا؟ یہ امام کے قریبی رشتہ داروں میں سے، آپ کے بھائیوں میں سے، چچا زاد بھائیوں میں سے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی اولاد میں سے تھے۔ آپ پانی لینے گئے، گھوڑے کو پانی پلاؤں، سبحان اللہ، جو اہل بیت کے ساتھ جس کو نسبت تھی نا، وہ اتنے وفادار تھے، چاہے وہ جانور تھا یا انسان تھا۔ انہوں نے کہا کہ جان دے دیں گے مگر یزید کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائیں گے۔ پانی کے لیے گھوڑے کو لے گئے،
گھوڑے نے پانی منہ اپنا پانی کے اوپر رکھا لیکن پینے کا نام نہیں لے رہا۔ سیرت کی کتابوں میں تاریخ میں آتا ہے گھوڑے نے پانی نہیں پیا، پانی بھرا مشکیزے میں، انہوں نے ایک بازو کاٹ دیا، دوسرے میں علم تھا وہ کاٹ دیا، منہ میں پانی کا مشکیزہ تھا، تیر مارے وہ پانی چھلنی ہوگی مشک، پانی خیموں تک نہیں پہنچا۔ یہاں پہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام علی مقام حضرت علی اصغر کو اٹھا کر یزیدیوں کے سامنے لے گئے، نہیں یہ بات غلط ہے، پانی طلب کیا نہیں، پانی طلب نہیں کیا، امام اگر پانی طلب کرتے تو اللہ سے طلب کرتے۔ آپ توحید کے زیادہ واقف تھے کہ جو کچھ خیرات ملتی ہے وہ در مصطفیٰ سے ملتی ہے اور اللہ عطا فرماتا ہے، یہ عقیدہ تھا، آج بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اس سے نہیں مانگا، اگر حضرت اسماعیل کے قدموں سے رگڑنے سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے جسے آب زمزم کہتے ہیں، قیامت تک کے لیے وہ چشمہ جاری ہے، تو کیا وجہ ہے کہ علی اصغر کے وہ پیاس کی وجہ سے اللہ چشمہ جاری نہیں فرما سکتا تھا؟ فرما سکتا تھا۔ وہ دریائے فرات جو بہ رہا تھا اگر دعا فرماتے تو وہ دریائے فرات بھی آپ کے قدموں میں آ جاتا، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ بارکیف وہ یزید نے ان کے ساتھیوں نے تیر پھینکا، وہ ان کی وہیں پہ شہادت ہو گئی۔ حضرت عباس علمدار بغیر پانی پیے پھر آپ کی شہادت بھی وہاں پہ ہوئی۔ 8 محرم گزری، 9 محرم کی شام مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اب وہ جملہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ امام پاک اور یزید کے مابین کیا معاملہ تھا۔ یزید کہتا تھا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، نہیں تو یہ ختم کر دیں، اس کا یہ تو سارے سمجھ نہیں آ رہی بات، اگر یا میرے ہاتھ پر بیعت کریں نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ دوسرا اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ آپ نے مذاکرات عمر ابن سعد کی موجودگی میں، یہ عمر ابن سعد شروع میں یہ بھی آل بیت سے محبت کرنے والا تھا، جو سپہ سالار تھا یزیدی فوج کا، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ امام پاک کی اب ذبح کرنے پہ تلا ہوا ہے، آپ کی آل پاک کو شہید کرنے پہ تلا ہوا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ وہ درہم و دینار کا لالچی تھا، اس کے سامنے یزید نے بڑا انعام رکھا ہوا تھا کہ جو حسین کو اس کا سر لے آئے میں اسے اتنے انعام سے نوازوں گا۔ اب امام پاک کی مذاکرات عمر ابن سعد سے ہو رہے ہیں کہ ایک پہلی شرط یہ ہے، امام پاک فرماتے ہیں کہ مجھے براہ راست یزید کی طرف جانے دیا جائے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے اور براہ راست میں اس سے مذاکرات کروں کہ وہ کیا چاہتا ہے، لیکن ادھر سے اجازت نہیں دے رہے کہ نہیں یا بیعت کرو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو۔ دوسری شرط یہ کہ آپ مجھے دوبارہ جہاں سے میں آیا ہوں ادھر جانے دیں، میں جنگ نہیں کروں گا۔ تیسری وجہ یہ کہ یہاں سے کسی ملک میں چلا جاتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے میں کفار سے لڑوں گا اور شہید ہو جاؤں گا۔ یہ 3 ایسی شرائط ہیں جو سنی کتب میں بھی موجود ہیں اور اہل تشیع کی کتب میں بھی یہ 3 شرائط متفقہ موجود ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب وہ تینوں شرائط ماننے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے کہا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ادھر سے 9 محرم 9 اور 10 کی شام ہے، 9 اور 10 کی شام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، جو شاید میں نے قرآن میں یہ بیان کر دی، اس کو چھوڑ کر آگے چلتا ہوں۔ صبح فجر کی نماز ہوئی، چونکہ وقت قریب ہے تاکہ میں یہ سارا آپ کو بیان کر سکوں، کوشش میری یہی ہے۔ صبح فجر ابن سعد کی ابتدا میں وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یزیدی لشکر بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ نمازیں پہاڑ میں جائیں جس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں ہے، جس کے دل کے اندر صحابہ کی عظمت، اس کی شان اور اہل بیت کی محبت نہیں ہے، وہ نمازیں کسی کام کی نہیں ہے۔ نماز میں تو پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب آپ نماز میں درود پڑھتے ہیں ادھر سے آپ گلا کاٹنے کے لیے تیار ہیں تو وہ نماز نہیں، وہ ٹکر تو ہو سکتی ہے، وہ شیطان کا بہکاوا تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔
اللہ کی عبادت تو وہ ہے کہ جب آپ نماز میں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج اور آپ کی آل پر درود بھیج، ادھر درود کی بات کریں، وہ قولی اور فعلی اعتبار سے اہل بیت سے بھی محبت کا ایک ایسا انداز ہونا چاہیے، وہ نمازیں اللہ کو محبوب اور پسند ہے اور مقبول ہے۔ نماز فجر ادھر امام علی مقام کی ابتدا میں بھی ادا ہوئی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ چونکہ سفر کی صعوبتیں، مشکلات، پھر وہ صحرا، وہ تپتا ہوا ریگستان سے آپ لوگ واقف شاید کم ہوں گے، چونکہ ہمارا یہ بیلٹ پورا ایریا پہاڑی ہے۔ ریگستان میں اگر آپ چلے جائیں تو دیکھیں کہ دھوپ، یہ تلمتاتی دھوپ جو ہے یہ ریگستان پر پڑے تو وہ تانبے کی طرح گرم ہو جاتا ہے۔ ادھر سے وہ دھوپ، وہ گرمی، وہ پیاس، وہ مشکلات، وہ ساری سامنے رکھیں۔ امام نے فجر کی نماز کے بعد تلوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے، اونگ آ گئی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، یہ کیا لگتی ہیں آپ کی بہن لگتی ہیں، قریب ہوئی، اے بھیا کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی میں تلوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، اونگ آ گئی اور اس اونگ میں میرے نانا جان تشریف لے آئے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ بیٹا